رمضان فار چلڈرن، بچوں کے لیے رمضان المبارک میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے جو ہم ان کو سکھائیں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرحت، تقریباً 20 تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ان کو گھر پر ہی پڑھاتی ہوں اور جو چیزیں ان کے لیے میں نئی سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ چلیں جی، رمضان المبارک میں کیا ڈرامہ ہمارے گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ بچے کو روزہ رکھنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچہ خود کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ 10 سال کا ہے یا 11 سال کا ہے، ایون چلو 7-8 سال کا بھی ہے، اس نے اپنے منہ سے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ نو 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 نو، تم کیسے روزہ رکھو گے؟ نو 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 میرا بچہ۔ اچھا اس کو تو چھوڑیں، 12-13 سال کے بچے کو روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا، نہ میری بچی کیسے بھوک برداشت کرے گی؟ بھئی کیا جہالت ہے، واٹ نانسنس از دس۔ آپ کے ریلیجن میں ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں، تو ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹرین یور چائلڈ لائک دس۔ بھئی بچے کو آپ مطلب کیا سکھا رہے ہیں؟ واٹ آر یو ٹیچنگ؟ لٹرلی آئی ہیو سین دا پیرنٹس کہ وہ بچے کو روزہ نہیں رکھتے، اللہ معاف کرے، اور جوان جوان لڑکیاں لڑکے روزہ نہیں رکھتے، جی برداشت نہیں کر سکتے ہم، اللہ معاف کرے، کل کو دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی، توبہ توبہ کرنی چاہیے۔ خیر، بٹ دس از دا ویری ریڈیکولس تھنگ کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈال رہے۔ ہر بچے کو شوق ہوتا ہے، مجھے خود بچپن میں اتنا شوق تھا، میرے بچوں کو اتنا شوق ہے ماشاءاللہ۔ محمد ریب کہتا ہے جی میں نے روزہ رکھنا ہے، میں اس کو روز سحری میں اٹھاتی ہوں اور وہ اٹھ جاتا ہے اتنے شوق سے۔ مجھے خود ایز اے چائلڈ اتنا شوق تھا سحری میں اٹھنے کا، میں بتا نہیں سکتی۔ اور ماشاءاللہ نافیہ نے بھی روزے رکھے ہیں، بالکل میں نے کوئی اس کو نہیں زبردستی رکھا ہے، اس نے خود ہی کہا میں نے روزے رکھنے، میں نے یہ نہیں کہا کیسے کہ نہیں نہیں نافیہ تم کیسے بھوک برداشت کرو گی یہ وہ، میں نے کہا سو بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا تھنگ، ڈونٹ ڈو دس اگر آپ لوگ یہ گھر میں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے۔ ان کو بالکل اس طرح کی عادتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب سوچیں کہ مرنا سب نے ایک نہ ایک دن، اور اپنے بچے سے اس طرح کا پیار، یہ پیار ہوتا بچے سے؟ نہیں، یہ پیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈبونا ہوتا ہے۔ چلو جی، اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں کہ بچے نے اگر روزہ رکھ ہی لیا نا تو اوئے ہوئے 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 میرا بیٹا کچھ نہیں کھایا، میرے بیٹے نے ہیں جی، مطلب روزہ ہے اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ کے بچے کو، فزیکلی ایموشنلی اس کو پیشنس سیکھنا ہے، اس کو صبر کرنا۔ ہاں آپ اپریشیٹ کریں نا اپنے بچے کو کہ دس از ویری گڈ بیٹا، آپ بہت بریو ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا روزہ برداشت کر رہے ہیں آپ، بلکہ الٹا اسپوائل کرنا اور بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ یہ تو بڑا ہی کچھ غلط کام ہو گیا کہ بھوکا رہنا پڑ گیا تمہیں، یہ تو بہت ہی مطلب بھوکا رہنا از گڈ، یو نو۔ اب میں آ کے ڈائٹنگ کو اسٹڈی کر رہی ہوں تو دس از گڈ ٹو ناٹ ایٹ ایوری ٹائم میں نے خود اسمارٹ ہونا ہے، تو اب مجھے جان کے لالے پڑے ہیں، تو اب میں اس چیز کو پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ہر ٹائم کھاتے رہیں۔ تو اس لیے ایسی چیز بچے کو ہم کیوں سکھائیں، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں صبر سکھانا ہے، اس کو ہمیں برداشت سکھانی ہے، اینڈ دیٹ از دا روزہ فار۔ تو آپ اس لیے اپنے بچے کو ضرور انکریج کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں، اور زیادہ یہ نہیں کہنے کی ضرورت بڑی بھوک لگ رہی ہے تو نہیں بھوک برداشت کر لی میری بچی نے، ہائے ہائے۔ اور اسی سے ہم تیسرا پوائنٹ ریلیٹ کریں گے، افطاری میں اللہ معاف کرے پکوڑے سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنی اوور ایٹنگ کی عادت آپ بچے کو ڈال دیتے ہیں کہ اس کو پھر ایٹ دا اینڈ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کھائے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہونا، اور یہ عادتیں اس کی ساری عمر چلتی ہیں پھر، جب تک کہ وہ میری عمر کا نہیں ہو جاتا، اور پھر جب اس کو سمجھ آتی کہ پیٹ اندر کیوں نہیں جا رہا تو پھر جا کے وہ اسٹڈی کرتا، پھر کہتا لے جی میں نے تو کوئی سموسے پکوڑے چھوڑے نہیں، کوئی دکان نہیں چھوڑی جہاں سے نہیں کھائے یا جتنی اسٹائل کے گھر میں بنا کے نہیں کھائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے افطاری کا اہتمام ہاتھ ہولا رکھ کے کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے کی محبت میں بالکل پاگل نہیں ہو جانا، میرے بچے نے روزہ رکھا ہے تو اب یہ بھی آ جائے تو وہ بھی آ جائے، دس اینڈ دیٹ نہیں، کیونکہ ابھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتہ، آپ اس کو جو دکھائیں گے، آپ اس کے سامنے جو کریں گے وہ اسی کو ہی صحیح سمجھے گا، وہ اسی کو ہی سچ مان لے گا، اور وہ اسی کی بیس پہ ہی اپنے زندگی کے کتنے سال گزار دے گا، جب تک اس کو عقل آئے گی، جب تک اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ لیکن تب تک تو وہ گندمند کھا چکا نا اپنے پیٹ میں، مطلب وائی وی شوڈ لیڈ آور چائلڈ ٹو انہیلدی ڈائٹ۔ اور یہ پکوڑے سموسے یہ ہیلدی ڈائٹ تو نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ونس ان اے وائل
اٹس اوکے، لیکن رمضان میں کئی گھروں میں ڈیلی پکوڑے بنتے ہیں، اور گھی مطلب آپ دیسی گھی میں تل تل کے کھلاتے ہیں اپنے بچے کو پکوڑے مطلب ڈالڈا گھی از اگین ویری ڈینجرس. مطلب ان چیزوں کو سوچنا چاہیے نا. اور بچپن سے کیوں نہیں ہیلدی ایٹنگ کی عادت ڈالی جاتی کہ آپ بعد میں جب آپ کے اپنے بچے ہو جائیں، جب آپ اماں بن جائیں خود، تب آپ کو عقل آتی ہے. کافی ساری چیزیں مجھے اتنی ابھی پتہ چلی ہیں کہ آئی فیل کہ اٹس ٹو لیٹ، کہ آپ کو بچپن سے پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از ہیلدی ایٹنگ، اور کیسے ہیلدی کھاتے ہیں، اور اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی باڈی کو ضرورت ہے. ایون ہمارا ریلیجن بھی اس چیز کو انکریج کرتا ہے کہ جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے نا، آپ نے اتنا کھانا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا بھر بھر کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ اور وہ بھی کھاؤ، اینڈ دیٹ از آل رانگ. تو اس لیے بچوں کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ نا ماں باپ خود بنتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ماں باپ نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بڑے لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے لیے بھی یہ چیز کرنا ضروری ہے، اگر ہم نے نہ کیا تو پتہ نہیں ہم تو کتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے. اور ایک اور ریزن ہوتی ہے، جن ماں باپ نے خود نہیں نا بچپن میں یہ ساری چیزیں کھائی ہوتی، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اب میں نے بچے کو تو کھلانی ضرور ہے تاکہ یہ بیچارہ کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے. مطلب ہمیں خود ایز اے پیرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ہماری سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ریزالو نہیں کر پاتے، اور ہمارا بچہ ان کو بھگتتا ہے، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے سیلف اسٹیم کے ایشوز کو بھگتتے رہے ہیں اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں. مطلب دے ور ناٹ کانفیڈنٹ، یا ان کو خود اتنا کچھ نہیں پتا تو ہمیں کہاں سکھاتے. تو اس لیے ہمیں سمجھدار ماں باپ بننا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ضرور. اینڈ دس از دا پرپز آف دس ویڈیو آلسو، کہ یہ چیزیں مت کریں اپنے گھر میں، بالکل اسٹاپ کر دیں اگر آپ لوگ کر بھی رہے ہیں. یہ ماں باپ کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جن میں بچہ پھنس جاتا ہے. بچے کو نہیں پتہ کہ میں نے پکوڑے ضرور کھانے ہیں روز. ہاں جب آپ اس کو کھلائیں گے تو وہ تو کہے گا. سیم تھنگ گوز فار شاپنگ، کہ جب آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں شاپنگ پہ، اس کو آپ پورے اسٹور میں سارا کچھ دکھا دیتے ہیں یا کھلونے والی شاپ میں، تو وہ بچہ کیوں، وہ کہے گا مجھے سب کچھ لینا ہے بھائی. اچھا پھر اس پہ الگ سے یہ لے لو، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا. مطلب ظاہر آبویسلی آپ پوری شاپ تو خرید کے نہیں دے سکتے نا بچے کو، تو آن دا فرسٹ پلیس آپ اس کو لے کر ہی کیوں گئے ایسی جگہ پہ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں پتہ چلتی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ اتنا ضدی ہے، کہنا نہیں مانتا، بات نہیں سنتا، اس کو تو اس کی مین وجہ ہم ہوتے ہیں نا. ہم اس کو پہلے ایسی چیز سے انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ ایسے نہ کرے اور سمجھدار بن جائے. بچہ کیسے سمجھدار بن جائے؟ پھر اس کو بچہ کون کہے گا؟ ظاہر ہے اس کے بچپن کے کچھ ایئرز ہیں جو اس نے ایسے ہی گزارنے ہیں. تو ان ایئرز میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل نا، کہ آپ اس کو ایسی چیزوں سے انٹروڈیوس ہی نہ کرائیں. ٹھیک ہے. اور ایون یہی عادتیں پھر ٹین ایجرز میں چلی جاتی ہیں، اور وہ اور ورس ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب تو وہ بالکل ہی نہیں سنتے پھر بچے آپ کی. سو یہ چین چلتی رہتی ہے جس کو آپ نے توڑنا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بریک اٹ. کافی چینز میں توڑ چکی ہوں اپنی جو نہیں ٹوٹی ابھی تک وہ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی، اور میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی چینز ٹوٹ جائیں، کیونکہ یہ چینز صرف ہمیں جکڑ کے رکھتی ہیں، ہمیں بے وقوف بنا کے رکھتی ہیں، ہمیں غلط چیزوں سے جوڑ کے رکھتی ہیں، اور ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی ہیں. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم نے خود بھی ترقی کرنی ہے بھئی، ہمارے بچوں نے بڑی ترقی کرنی ہے. ڈو شیئر یور اوپینینز آن دس ان کمنٹس. ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کیا اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں افطاری سحری میں، اور مطلب کیا آپ کو ایموشنلی کیا فیل ہوتا ہے کہ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے تو کیا ہو رہا ہے مجھے مطلب ابھی میں نے آلریڈی ویڈیو بھی بنائی ہے کہ میرے بچے کیا کھاتے ہیں سحری افطاری میں، صرف اس لیے کہ ٹو گیو این آئیڈیا ٹو دا پیپل. کیونکہ نہیں لگتا مجھے خود بھی پہلے یہ بڑا مشکل لگتا تھا کہ افطاری میں کچھ بھی نہیں بنانا، کچھ نہیں بنانا. یہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیئر دیٹ، اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. میں پھر اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گی کہ میں خود اس جگہ سے یہاں تک کیسے آئی. ٹھیک ہے. کہ افطاری میں کچھ بھی نہیں بننا. ہائے اللہ، فوت ہی ہو جو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے برے ماں باپ ہیں، یا کیسا ماحول ہے ان کے گھر کا. مطلب I was literally this person. اس لیے اگر آپ ایسے ہیں تو نو ایشوز، لیکن ظاہر ہے تبدیلی تو پھر لانی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو چینج لانا ہے نا. چلیں لائک کریں جلدی سے، اب ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو. ٹھیک ہے. اور اللہ حافظ آج کے لیے.